الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیے عزیزان گرامی، آج چونکہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہم آپ مناتے ہیں 15 رجب، اور اسی امام نے وقت آخر جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں یہی تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اس لیے کہ کامیاب وہی ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. اب تھوڑی سی نماز کے سلسلے میں 10-5 منٹ کی بات ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہے نہیں، بات کو ختم کروں گا. اسی نماز کے لیے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. یہی نماز جو نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے، پایا ہے. اب عزیزان گرامی، ہمیں نبی کی مدد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ جہاں تمام طریقے مدد ہیں، وہاں ایک طریقہ مدد یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے جناب بلال سے کہا بلال میری مدد کرو. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ میری مدد کرو تو آپ کیا کریں گے؟ بہت کریں گے، پیسہ دے دیں گے، کپڑا دے دیں گے، گر رہا تو پکڑا لیں گے، یہی تو کریں گے نا. بیماری آزاری ہوگی تو ڈاکٹر حکیم کو دکھا دیں گے. اب یہاں نبی نے جب بلال سے یہ کہا کہ بلال میری مدد کرو، تو عزیزو ہم اور آپ جیسے ہوں تو یہی سمجھیں گے. تو نبی ہی سے پوچھا، نبی یا رسول اللہ آپ کی مدد کیسے کی جائے؟ تو نبی نے کہا دیکھو، نماز کا حکم دو، نماز پڑھو، نماز کو اول وقت ادا کرو، نماز کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرو. یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ گویا نبی کی ہم مدد کر رہے ہیں، نبی کی ہم مدد کر رہے ہیں، نبی کی ہم کمک کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان، تو کیا کرنا چاہیے؟
حکم ہے کہ دوڑو، جیسے ہی ادھر اللہ اکبر ہو حکم ہے کہ آپ ادھر دوڑیے۔ اب روایتوں میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ جو دنیا میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز کے وقت سارے کام اور کاج کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد اللہ کی دعوت کی طرف دوڑتا ہے، اللہ جدھر بلا رہا ہے خیر عمل کی طرف دوڑ رہا ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا، جب محشر کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن تو آپ جانتے ہی ہیں کیا عالم ہوگا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عزیزو یاد رکھیے جو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، لیکن جو شخص اس دنیا میں جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تھی دوڑ کر وہ مسجد میں یا نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو قیامت کے دن اس ہولناک منزل کے وقت بھی اس شخص کو بڑی نرمی اور محبت اور کرم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس ہولناک وقت اور اس محشر کے میدان بھی اللہ کی نظر کرم آپ کے اوپر ہو، اللہ کا لطف ہو، اللہ کا فضل ہو، تو جب ادھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو تو انسان اپنے سارے کام اور کاج کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں چلے آنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی روایت میں ہے کہ زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ پیغمبر کا عالم کیا ہوتا تھا جب وقت نماز ہوتا تھا، یعنی نبی ہم سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، نبی ہم سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ادھر وقت نماز آ جاتا تھا تو اب پیغمبر سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتے تھے، یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ اس طریقے سے یاد الہی میں غرق ہو جاتے تھے اور ہر چیز بھول جاتے تھے، ہر چیز فراموش کر دیتے تھے اللہ کے سامنے اور اللہ کے آگے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر چیز یاد آتی ہے، یاد آتی ہے نہیں؟ فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں چیز ہماری غائب ہو گئی ہے۔ جیسے علامہ دست غیب نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ ان کا کچھ پرس غائب ہو گیا تھا، تو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز میں یاد آ گیا ہوگا تو اپنے نوکر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا پرس جو ہے فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اٹھا لے آؤ۔ تو نوکر کہتا ہے صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ پرس ڈھونڈ رہے تھے؟ ایک سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ اسی نماز میں یاد آتا ہے، جبکہ نماز میں صرف اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جس حساب سے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے، مگر کم سے کم نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کریں، ان کی جھلک تو ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور عزیزان گرامی میں نے اسی لیے کہا کہ جس امام کی شہادت ہے اس نے اس پر بہت تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو جو نماز کو سبک سمجھے گا، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا، ہماری شفاعت نہیں نصیب ہوگی۔ اب جو ہلکے کا مطلب کیا ہے؟ وقت پہ نہ پڑھنا، یہی تو ہے نا۔ اولے وقت ادا نہ کرنا، بعد میں کر لیں گے، 5 بجے کر لیں گے، اہمیت نہ دینا، تو شفاعت نہیں ملے گی۔ تو اگر جو نہ پڑھتا ہو تو اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ 5-10 منٹ بعد کو ختم کرنا ہے مجھے۔ امام ہمارے ائمہ کا کردار دیکھیے، ہمارے ائمہ کے اطوار کو دیکھیے، جو کردار ان کے اندر تھا ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، مگر نہیں ہو پاتا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
عرض کر دوں کہ اگر وہ بناؤ ہمارے ساتھ بن جائے تو ہمیں قیامت بچا دیں گے۔ ایک شخص مسجد نبی میں آیا، کہیں سے رہا ہوگا، مسافر رہا ہوگا، جو بھی رہا ہوگا، دور دراز کا رہا ہوگا، یا وہاں کوئی رہنے والا جاننے والا نہ رہا ہوگا، وہ سیدھے وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آنے کے بعد بیٹھ گیا۔ نماز پڑھنا تھی، نماز پڑھا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ اب جب اٹھا تو اپنے سامان وامان کو دیکھتا ہے تو اس سامان میں اس کے درہم و دینار کی جو تھیلی تھی وہ نہیں دکھائی دیتی۔ اب اس نے مسجد میں نگاہ ڈالی تو مسجد خالی، کوئی نہیں ہے۔ ایک کونے میں کیا دیکھا کہ چھٹے امام نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چھٹے امام ہیں۔ یہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے سوچا کہ مسجد میں جب کوئی نہیں ہے اور میری تھیلی غائب ہو گئی ہے تو ہو نہ ہو یہ لیے ہوں، لہذا کہا میری تھیلی غائب ہوئے گی، آپ نے لیا ہے۔ بھائی کوئی مسجد ہے ہی نہیں ان کے علاوہ۔ اب امام کا دیکھیے طریقہ، دیکھیے امام نے کہا میں نے نہیں لیا، یہ نہیں کہا، اس سے کوئی بحث بھی نہیں کی۔ اگر تم کہہ رہا کہ میں نے تیری تھیلی لی ہے تو چل میرے ساتھ۔ اپنے گھر لے کر آئے، تھیلی جو ہے کتنا ہے، اتنا رہا ہوگا، لے بھائی لے جا، تھیلی دے دیا۔ اب جو دے دیا یہ واپس مسجد میں آیا اور اپنے سامان وامان کو جب سب صحیح وہی کرنے لگا تو اسی سامان اور کپڑوں کے بیچ میں اس کی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اب بتائیے شرمندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرمندہ یقیناً ہوا، شرمندہ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ بہرحال وہ اب امام کے پاس آیا اور معذرت چاہی، غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اور معذرت اور معافی مانگنے کے بعد امام کی بارگاہ میں وہ تھیلی دے رہا ہے کہ آپ اسے واپس لے لیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں ہم آل محمد جو دے دیا کرتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اتنا اعلیٰ کردار ہونے کے باوجود بھی کتنے دشمن تھے۔ منصور دوانقی جو بے پناہ دشمنی کرتا تھا، بے پناہ عداوت امام سے کرتا تھا، اور عزیزان گرامی منصور دوانقی نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ جو بھی امام ابو حنیفہ کے درس میں آئے گا 1 دینار انعام ملے گا، اور امام جعفر صادق کے یہاں جائے گا تو اسے 1 دینار ٹیکس دینا پڑے گا۔ مسئلہ بڑا کڑا ہے نا۔ لوگ گھبرائے ہوئے آئے کہ مولا اب کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ منصور نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے ہاں جائے گا 1 دینار جو ہے وہ انعام ملے گا، اور جو امام صادق کے یہاں جائے گا اسے ٹیکس 1 دینار دینا پڑے گا۔ امام نے کہا اب تو مسئلہ اور آسان ہو گیا ہے، اب تو مسئلہ اور آسان ہو گیا ہے، وہاں سے دنیا لے آؤ، یہاں سے دین لے جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اتنی عداوت عزیزان گرامی آل محمد سے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے انہیں ذلیل کرے، معاذ اللہ رسوا کرے۔ بس آخری بات ہے، اس کے بعد 2 جملے مسائل کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ یہ منصور نے ایک منصوبہ بنایا، اور سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بابل کے جادوگروں کو 70 جادوگر تھے بلایا اور کہا تمہیں جادوگری وراثت میں ملی ہے، تم اپنے جادو کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہو کہ بیوی بچوں میں میاں بیوی میں جدائی پیدا کراتے ہو نا، یہی کام کرتے ہو نا، وراثت میں ملی ہے، آؤ ہمارے اپنے دربار میں بلایا، دربار سجایا گیا، دربار میں لوگ آئے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے،
جادوگر بھی آئے اور اس نے حکم دیا کہ امام صادق علیہ السلام کو بلایا جائے۔ معاذ اللہ اس کی نیت خراب تھی ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اور جادوگروں سے کہہ بھی دیا تھا کہ جب ایسا ایسا ہو تو تم جادو کر دینا۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ دیکھیے امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک اطاعت کرتا ہے۔ اشارہ کر دیں نہیں ہے تو بھی ہو جائے گا، تصویر ہے تو بھی وہ مجسم بن جائے گی۔ امام وہ نہیں ہوتا جو مجبور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ جب دربار سج گیا، لوگ آ گئے اور اس نے اپنا کام جب شروع کیا معاذ اللہ، تاکہ محفل اور مجلس میں ہم امام کو ذلیل اور رسوا کریں، جب اس نے یہ حرکت کی تو آپ عزیزان گرامی، جو قالین پہ شعر بنا ہوا تھا، جو تصویر تھی، اصل نہیں تھا، تصویر صرف تھی، ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا تو کھڑا دیکھ کیا رہا ہے، اشارہ امام ملتے ہی اب وہ مجسم ہو گئے، اور ایک مرتبہ ہمما کرتے ہوئے جتنے جادوگر تھے سب کو نکل گیا، اور پھر اپنی اصلی صورت میں جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ منصور دوانکی نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ اس کے ہوش اڑ گئے اور زمین پر گر پڑا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا، اور جو کچھ ہوش آیا اور دیکھا تو امام سے کہتا ہے کہ اتنا تو کریے کہ میرے جادوگر کو واپس کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ واپس کر دے۔ امام نے کہا کہ یاد رکھ تو کس کا وارث ہے، میں کس کا وارث ہوں۔ عصائے موسیٰ نے جادوگروں کے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو واپس کر دیتا۔ اب دنیا جان جائے کہ کون کن کا وارث ہے، تو فرعون کا وارث ہے، میں موسیٰ کا وارث ہوں۔ بس عزیزان گرامی، لیے ہی دنیا ہے کہ جو آل محمد کے لیے آل محمد کا وجود دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اور اسی منصور نے حاکم مدینہ کو زہر آلود انگور بھیجا، بس دو میں نے کہا زہر آلود انگور بھیجا۔ امام نے اس انگور کو تناول فرمایا کہ زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور جب زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اب امام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو امام نے اپنے عزیزوں کو بلایا، اقربا کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا، وصیتیں کرنا شروع کرے، اور ان وصیتوں میں ایک اہم ترین وصیت یہی تھی کہ الصلاۃ 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 کہتے ہوئے امام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں نہ ہو، جب وطن ہو، عزیز ہو، اقربا ہو، رشتہ دار ہو، تو انسان وصیتیں کرتا ہے۔ لیکن اے عزیزو، یہ مدینہ ہے، مدینہ، امام صادق دنیا سے چلے گئے، جنازہ بڑے دھوم و دھام سے اٹھا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا بھی موجود ہے، رشتہ دار بھی موجود ہے، عزیز بھی موجود ہے، جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ اور امام نے وصیت کی، کیوں؟ اس لیے کہ چاہنے والوں سے وصیت کی جاتی ہے تو وفا کی امید ہوتی ہے کہ یہ ضرور ہماری بات کو پورا کریں گے۔ اور ہاں، کربلا میں حسین نے بھی ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا سید سجاد، ارے جب قید شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہر باب امام کا جنازہ اٹھا، امام دفن ہو گئے، لیکن ہائے رے حسین غریب، جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا، ارے بیٹا موجود،
مگر مجبور ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے۔ سید سجاد جب کربلا سے گئے ہیں تو باپ کا جنازہ بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مالک میرے معبود ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ظالمین کا خاتمہ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔